السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز میں کب کیا پڑھی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرات، نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اور میں آپ کو ایک نیت بتا دوں، جیسے کہ مغرب کے 3 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے، تو نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے آپ پھر نیت باندھ دیں گے۔ نیت کس طرح باندھنی ہے، رکوع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، کتنا اٹھائیں گے، سجدہ کس طرح کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ صرف یہ جانیں گے کہ کب کہاں کیا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نیت باندھنے کے بعد میں مان لیا جائے مغرب کے 3 رکعت فرض ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آپ آمین کہیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی سورہ پڑھیں گے آپ، مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، لیکن جن کا غا نہ نکلتا ہو، وہ زا پڑھتے ہوں، تو ان کی اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر انہیں سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے، اس سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی بھی بار پڑھنا چاہیں، لیکن طاق ہوں، برابر نہ ہوں، پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے آپ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ، یا آپ کی مرضی پر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد اب آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھنی ہے۔ آپ کو پوری سورت پڑھنے کے بعد میں آپ کو کوئی سورت ملانی ہے، جیسے مان لیا کہ الحمد آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھا تھا، اب ہمیں اس کے آگے پڑھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جس طرح سے جو چھٹا پارا ملتا ہے، عامہ پارا جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس سے آپ سورہ نہ یاد کریں، کیونکہ اس میں ترتیب الٹی کر دی گئی ہے بچوں کی آسانی کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات قرآن عظیم کے جو سپارے جو 30 پارے آتے ہیں، اس میں سے آپ یاد کریں، یا قرآن عظیم سے آپ یاد کریں۔ انا اعطینا کی آپ کو آگے پڑھنی ہے، آپ پیچھے اگر پڑھ دیں گے تو نماز الٹی ہو جائے گی، اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے جان کر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
انجام میں پڑھیں گے تو ہو جائے گی، تو اس لیے آپ کو آگے پڑھنی ہے۔ اب آگے آپ کو انا دینا کے بعد سورہ کافرون ہے، اذا جاء ہے، تبت یدا قل اللہ احد ہے، تو آپ کو مان لیجیے قل هو اللہ احد آپ کو یاد ہے، تو آپ کو ٹھیک پڑھنی ہے حرف نکال کے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ پھر بدستور سبحان ربی الکریم پڑھیں گے 3 بار یا 5 بار، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، یہ آپ کی مرضی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، پھر آپ سجدے میں پھر جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں گے یا 5 بار۔ دونوں سجدے کے درمیان میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ 2 سجدہ کیے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی نماز اب 3 رکعت یا 4 رکعت ہے تو آپ کو اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد اگر آپ کی نماز سنت ہے تو آپ کو پھر بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملانی ہے۔ سنت نماز میں، نفل نماز میں اور وتر کی نماز میں، ان 3 نمازوں میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے۔ اگر فرض نماز آپ کی ہوگی تو 3 رکعت کی ہو چاہے 4 رکعت کی ہو، تو آپ کو تیسری اور چوتھی میں آپ کو صرف الحمد پڑھنی ہے۔ الحمد پڑھنے کے بعد میں آپ سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے اور آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی نماز 2 رکعت کی ہے تو آپ التحیات پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم پڑھیں گے۔ درود ابراہیم کس طرح سے، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ تو متفرق ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے آسان میں آپ کو بتا دوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو نماز سیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی دعائے معصورہ ہے، وہ اس کو پڑھ لیں گے، ان کی نماز ہو جائیں گی۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی اور 2-3 دعائے معصورہ ہے، کوئی بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سیکھ رہے ہوں تو ان کی آسانی کے لیے یہ دعائے معصورہ ان کے لیے کافی اچھا اور آسان رہے گا۔ اور میں انشاءاللہ جب دوسری ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دعائے معصورہ جو ہوتی ہے، تو آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کی نماز 3 رکعت کی ہوگی یا 4 رکعت کی تو آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں آپ بیٹھیں گے جب تو التحیات پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری اور چوتھی نماز مکمل کرنے کے بعد میں پھر آپ بیٹھیں گے اور پھر آپ التحیات شریف پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ دعائے معصورہ جو میں نے بتائی اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پڑھ دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ رہا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کہ کہاں کب ہمیں کیا پڑھنی ہے۔ حضرات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کو رکوع کرنا ہے، کس طرح آپ کو سجدہ کرنا ہے، کس طرح آپ کو نیت باندھنا ہے، ہاتھ کس حالت میں ہونا چاہیے، کہاں تک اٹھانا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ دوسرے ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔